السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Recording in progress. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، عافیت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں رکھے۔ آج ہم سبق نمبر 16 نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کے قواعد سے آگے ریویژن سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ سب لوگ اب جن کے پاس PDF ہے یا پھر اسکریننگ دیکھ رہے ہیں، میں ساتھ ساتھ پیجز بھی بتاؤں گی تاکہ آپ لوگ ساتھ ساتھ نوٹ کریں۔ تو ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ کل ہم لوگوں نے کھڑا زبر کھڑی زبر الٹا پیش تک ریوائز کیا تھا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیج نمبر 35، سبق نمبر 16۔ نون ساکن اور تنوین اور میم ساکن کے قواعد۔ سب سے پہلے نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ نون ساکن وہ ہوتا ہے جس نون پر جزم ہوتی ہے، اور یہ نون وقف اور وصل دونوں صورتوں میں پڑھا جاتا ہے۔ یعنی وقف جب اس پر رکنا ہو تب بھی یہ نون پڑھا جاتا ہے، اور وصل یعنی جب اسے ملانا ہو تو تب بھی یہ نون پڑھا جاتا ہے۔ تنوین یا نون تنوین کیا ہوتی ہے؟ تنوین ہوتی ہے دو زبر دو زیر دو پیش، یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ یعنی کہ نون تنوین ہمیشہ کلمے کے آخر میں آتی ہے، اور نون تنوین وصل کی صورت میں پڑھی جاتی ہے یا پڑھا جاتا ہے، اور وقف کی صورت میں نہیں پڑھا جاتا۔ یعنی تنوین جو ہے وہ وصل کی صورت میں تو پڑھی جاتی ہے لیکن وقف کی صورت میں نہیں پڑھی جاتی۔ جیسے کہ ہم نے تنوین میں پڑھا تھا کہ دو زبر کو ہم ایک الف سے بدلتے ہیں اور دو زیر اور دو پیش کو ساکن کرتے ہیں وقف کی صورت میں، لیکن ملانے کی صورت میں ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب نون ساکن اور تنوین کے کتنے قاعدے ہیں؟ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، 4 قواعد ہیں۔ ان کے نام ہیں اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ اور میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں، اظہار شفوی، ادغام شفوی، اخفاء شفوی۔ تو اب ہم سب سے پہلے پڑھیں گے اظہار۔ اظہار کی آواز سے یہ آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اظہار کا مطلب ہے ظاہر کر کے پڑھنا۔ کس چیز کو ظاہر کرنا؟ اب ہم ہر چیز میں یہی پڑھیں گے کہ نون ساکن کو یا میم ساکن یا نون ساکن اور تنوین، ہم اس کی بات پڑھیں گے۔ تو کس کو ہم اب بغیر غنہ کے پڑھیں گے؟ نون ساکن یا تنوین کی آواز کو بغیر غنہ کے ادا کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اظہار۔ اب اظہار کے حروف کون سے ہیں؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا آ جائے تو اس کو ہم بغیر غنہ کے پڑھیں گے، اور یہ جو حمزہ ہا، عین ہا اور غین خا ہے ان کو حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ نون ساکن یا تنوین کو بہت جلدی سے ادا کیا جائے، کیونکہ اگر ہم درمیان میں دیر لگائیں گے تو وہاں اخفا ہو جائے گا، اور اتنی جلدی بھی ادا نہ کریں کہ وہاں پر جو ہے اس کی ادائیگی ٹھیک طریقے سے نہ ہو۔ جیسے ینعونا، کسی نون کی آواز آنی چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ادغام۔ ادغام کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہوتا ہے ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کر کے مشدد پڑھنا۔ یعنی نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون آ جائے، یا، را، میم، لام، واو، نون، تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ اور اس ادغام کی 2 قسمیں ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا، میم، واو، نون آ جائے تو وہاں ہم کیا کرتے ہیں؟ وہاں ہم ادغام کرتے ہیں۔
یعنی غنہ کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. جیسے من یقل من وال من مال، اس کو ادغام مال غنہ یا ادغام ناقص کہا جاتا ہے. یعنی جب نون ساکن یا تنوین پہلے کلمے میں اور حرف ادغام جو ہے دوسرے کلمے میں آئے تو نون ساکن یا تنوین کا اسی حرف میں غنہ کے ساتھ ادغام کرنا چاہیے. جیسے میون ولی من مال مال لبدن، اس کو ہم غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. ایک ہوتا ہے ہمارے پاس اظہار مطلق. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب نون ساکن اور حرف ادغام ایک ہی کلمے میں ہوں تو ادغام نہیں ہوگا بلکہ یہاں اظہار مطلق ہوگا. اور اسے اظہار مطلق اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہ اظہار حلقی میں سے ہے، نہ ہی اظہار شفی میں، اور نہ ہی اظہار قمری میں، بلکہ یہ کیا ہے، ادغام میں آتا ہے لیکن اس پر غنہ نہیں ہوتا. جیسے یہ چار ہی ورڈ ہیں، چار ہی الفاظ ہیں، الدنیا بنیان قنوان سنوان، یہاں پر ہم ان پر نون پر غنہ نہیں کرتے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ادغام بلا غنہ. ایک مال غنہ ہے، ایک بلا غنہ، یعنی ادغام کامل، یعنی اس میں ہم بغیر غنہ کے اس کو پڑھتے ہیں. اس کے دو حروف ہیں را اور لام. جب نون ساکن یا تنوین ایک کلمے میں اور اس کے بعد را یا لام دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں پر ادغام کامل یعنی بلا غنہ ہوگا، اس میں غنہ نہیں ہوگا. جیسے کہ الیس من ربک. پھر ہمارے پاس آگے آ جاتا ہے اقلاب، جو کہ ہمارا سبق نمبر 18 ہے اور پیج نمبر 39 ہے. اب اس میں جو ہمارے میم ساکن کے قاعدے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ایک دفعہ ہم نون ساکن کے قاعدے پڑھ لیں، پھر میم ساکن کے قاعدے دوبارہ سے بتاؤں گی. اقلاب کے معنی بدلنے کے ہیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے، چاہے وہ ایک کلمے میں ہو یا دوسرے کلمے دو کلموں میں آ جائے، تو وہاں ہم نون ساکن یا تنوین کی آواز کو میم سے بدل کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو جیسے اس کو اقلاب کہتے ہیں، جیسے تنبوتو، انبتت، سنبلت، دو کلموں میں جیسے من بعدی، تنوین کے ساتھ جیسے علیم بما کانوا، یعنی کہ اس کو ہم جو ہے وہ نون ساکن تنوین کے بعد با آ گیا تو اس کو ہم نے میم کے ساتھ بدل دیا، صرف غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. تو یہ ہمارا ہو گیا اقلاب. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے سبق نمبر 19 اخفا کا، پیج نمبر 41 میں ہے. اخفا کیا ہوتا ہے؟ اخفا کا مطلب ہوتا ہے چھپانا. ایک حرف کو دوسرے حرف میں چھپانا، یعنی نون ساکن یا تنوین کی آواز کو ناک میں چھپا کر غنہ کے ساتھ اس طرح ادا کرنا کہ نہ ادغام ہو اور نہ اظہار ہو، صرف نون ساکن کا اخفا کیا جائے گا. یعنی کہ وہاں نہ ادغام کی طرح مشدد پڑھنا ہے، نہ اظہار کی طرح ظاہر کر کے پڑھنا ہے، بلکہ صرف ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے. اور حروف کون سے ہیں اس کے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ہم حروف حلقی کے 6 حروف اظہار کے نکال دیں، ادغام کے یرملون 6 حروف نکال دیں اور با کا ایک حرف نکال دیں تو باقی ہمارے پاس 15 حروف رہ جاتے ہیں، اور وہ ہیں تا ثا جیم دال زال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف اور کاف. ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں اخفا مال غنہ یعنی اخفا غنہ کر کے پڑھیں گے. یہ اخفا حقیقی ہے. شفوی میں وہ میم ساکن کے قاعدے ہیں، وہ میں انشاءاللہ بھی بتاؤں گی آپ کو. اخفا حقیقی کہتے ہیں اس کو، اور غنہ کی مقدار جیسے کہ آپ کو پتا ہے ایک الف کے برابر ہم نے کرنا ہے. جیسے اب نون کے بعد تا آ رہا ہے، اخفا کا غنہ کیسے کریں گے؟ تم، یہ ناک میں آواز ہے.
زاجبیلن جودن. اب تنوین کے ساتھ جیسے کہ پیج نمبر 42 پہ زرعا تأکلو سحابا ثقالا رطبا جنیجا. یہ ہمارے پاس اخفا کی ایگزامپلز آ گئی. اور اخفا کے جو 15 حروف ہیں وہ ہم ایک شعر میں بھی جو ہے وہ یاد کر لیتے ہیں. اور یہ شعر کافی جو جنہوں نے تجوید سیکھی ہوگی انہوں نے یہ یاد کیا ہوا ہوگا. وہ ہوتا ہے صف ذا سنہ کم جاد شخص قد سما دم طیبا زد فی تقا صع ظالما. تو یہ جو ہے یہاں پر ان کے پہلے حرف کو لیں، اس کو لیں تو اس میں سارے جو 15 حروف ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں. اچھا اب کیا ہمارے پاس اب میم ساکن کے قاعدے. میم ساکن کے جیسے کہ میں نے بتایا 3 قاعدے ہوتے ہیں، ایک اظہار شفوی، ایک ادغام شفوی، ایک اخفاء شفوی. پہلے ہم ادغام شفوی اور اخفاء شفوی پڑھیں گے کیونکہ 2 ہی حروف ہیں جن پر ہم غنہ کرتے ہیں، باقی سب پر ہم اظہار کرتے ہیں. تو ادغام شفوی کا جو لیسن ہے، ادغام کا جو رول ہے وہ ہمیں ادغام کے ہی لیسن میں مل جاتا ہے. پیج نمبر 37 پہ ہم پیچھے جاتے ہیں. ہمارا کیا قاعدہ ہے اس میں کہ میم ساکن کے بعد اگر میم متحرک ہو جائے، یعنی میم ساکن کے بعد میم حرکت والا آ جائے تو میم ساکن کو میم متحرک میں داخل کر کے ادغام کر کے غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. جیسے منہم. اور جو قرآنی قاعدہ ہے اس کے پیج نمبر 38 پہ لاسٹ کی 2 لائنز میں اس کی ایگزامپلز دی ہوتی ہیں. لَكُمْ مَا کم من لَهُمْ مَشَوْا عَلَيْهِمْ مَاذَا. یعنی میم ساکن کے بعد میم حرکت والا ہو تو اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. شفوی اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کیونکہ میم جو ہے وہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے، اس لیے میم ساکن کے قاعدوں کو شفوی کہا جاتا ہے. اور دوسرا ہمارے پاس جو میم ساکن کا قاعدہ ہے وہ ہے اخفاء شفوی، جو کہ ہمیں پیج نمبر 41 پہ اخفاء کے ساتھ ہی نیچے ملتا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر با متحرک آ جائے تو وہاں اخفاء غنہ کر کے پڑھیں گے. یعنی غنہ کیسے کریں گے؟ ناک میں آواز لے کر جائیں گے، اور اس غنہ کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. جیسے اس کے ایگزامپلز ہمارے پاس پیج نمبر 43 پر ہے. ذَلِكُمْ بِمَا هُمْ بِرَبِّهِمْ رَبَّهُمْ بِهِمْ. تو یہ ہم نے غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے. اور ادغام شفوی اور اخفاء شفوی یہ 2 حروف ہو گئے. میم ساکن کے بعد میم، میم ساکن کے بعد با. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ جتنے بھی حروف آ جائیں گے ان کو اظہار شفوی کہا جاتا ہے، اور وہاں ہم اس کو بغیر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس میں ہم غنہ نہیں کریں گے. تو جیسے علیہم طیرا فجعلہم کعصف، یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے. جیسے علیہم طیرا فجعلہم کعصف علیہم ولا الضالین ہم فیہا، اس پہ ہم غنہ نہیں کر رہے. اچھا اب یہ ہمارا یہاں تک نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ریوائز ہو چکے. اب ہم آ جاتے ہیں سبق نمبر 20 نون قطنی. نون قطنی کس سے کہا جاتا ہے؟ یہ والا رول ہمیں بعض اوقات ہم میں سے کافی لوگوں کو یہ جو رول ہے، یہ جو ٹاپک ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہوتا. نون ساکن اور تنوین کے قاعدے ہمیں کچھ نہ کچھ آتے ہوتے ہیں، اور حرکات تنوین بھی ہمیں پتا ہوتا ہے، مخارج بھی کچھ نہ کچھ ہم سیکھ لیتے ہیں. یہ چیزیں ہم کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن نون قطنی کے بارے میں ہمیں کافی حد تک نہیں پتا ہوتا. تو پہلے تو ہم سیکھتے ہیں کہ نون قطنی ہوتا کیا ہے. اس کا جو اصل ہے وہ تنوین سے نکلتا ہے. یعنی تنوین کے بعد 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر حمزہ وصل آئے، یعنی کہ حمزہ وصل درمیان میں ایک الف آتا ہے جو خالی ہوتا ہے اور اس کو ہم نے اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہوتا ہے. تو وہ خالی الف جو بیچ میں آتا ہے، ایک حرف کے آخر میں تنوین ہو، اس کے بعد ایک حمزہ آئے
جو خالی ہو اس کے بعد جو حرف ہو وہ ساکن ہو، یعنی اس حرف پر جزم ہو. تو جو تنوین ہے، اب جیسے دو زبر ہے تنوین کی، بن کی آواز آ رہی ہے، تو بن میں اس میں نون کی جو آواز آتی ہے، ایک تو حرکت کی آواز ہے اور ایک با زبر نون بند، اس طریقے سے سمجھ لیں. تو یہ جو نون کی آواز ہے، اس نون کو ہم آگے اگلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے جو ساکن حرف ہے، اور جو بیچ میں الف ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، کیونکہ جب ہم تنوین کو ساکن حرف کے ساتھ ملائیں گے تو یہ جو الف ہے یہ گر جاتا ہے، اس کو ہم نہیں پڑھتے. تو جو تنوین کے نون کو ہم اگلے ساکن حرف کے ساتھ ملا کر پڑھ رہے ہیں، اس نون کو نون قطنی کہا جاتا ہے. جیسے اگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں، خیرن، خا زبر یا خی، یہ پیج نمبر جو ہے وہ ہمارے پاس 44 پر فرسٹ اگزامپل آپ دیکھ لیں. یہ خیرن ہے، اصل میں انہوں نے تو نون قطنی ظاہر کر کے بتایا ہوا ہے. سمجھے کہ را پیش نون رن، یہ را دو پیش ہے، جو نون انہوں نے دیا ہوا ہے یہ اصل میں تنوین کا دوسرا پیش ہے. تو یہ خیرن ہے، دو پیش ہیں. پھر آگے الف ہے جو خالی الف ہے، حمزہ ہے. اس کے بعد ہا ہے جس پر جزم ہے، یہ پیج نمبر 44 پہ ہی میں بتا رہی ہوں. اوپر جزم ہے، حمزہ وصل کے بعد آگے ہا پر جزم آ رہی ہے. تو اب جو تنوین کا جو نون ہے، یہ جو دوسرا پیش ہے جس کو ہم نے نون بنایا، اس کو ہم زیر لگا کر اگلی ہا کے ساتھ ملا رہے ہیں. ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خیرونی بیتو، خیرون نہیں پڑھیں گے اس کو، خیرو، پھر نون کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، خیرونی بیتو. اب اس پر وقف کرنا ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر ہم یہ کریں گے کہ پہلا جو تنوین ہے اس کو اپنی اصلی حالت میں جو ہے اس کو اسی طرح وقف کریں گے، یعنی خیرون دو پیش ہے تو اس کو وقف کی صورت میں ساکن کرنا ہوتا ہے، تو ساکن کریں گے، پڑھیں گے خیر. اور حمزہ وصل جو الف ہے بیچ میں، اب اس کو ہی ہا کے ساتھ ملائیں گے اور اس کے زیر لگا کر پڑھیں گے، اور پڑھیں گے اہبطو. یہ تھا خیرون اہبطو جب ملائیں گے، جب وقف کریں گے خیر اہبطو. اور دو زبر کے ساتھ فخوران الذین، را ایک زبر پڑھی ہم نے اور دوسری زبر کو ہم نے نون بنایا، اس کو ہم نے لام کے ساتھ ملایا اور ہم نے پڑھا فخوران الذین. جب وقف کیا تو دو زبر کو ایک الف سے بدلا جاتا ہے، تو پڑھیں گے فخورا. اور لام کو جب بھی لام آئے گا تو الف پر زبر پڑھیں گے، پھر پڑھیں گے الذین. تو یہ رولز ہیں ہمارے پاس نون قطنی کے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ لیسن ہے، سبق نمبر 21 ہے لام کا بیان. یعنی لام کے کچھ رولز ہیں کہ کبھی وہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور کبھی باریک. تو کن صورتوں میں موٹا پڑھا جائے گا اور کن صورتوں میں باریک یہ پڑھتے ہیں. اگر لفظ اللہ اور اللہم کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اسے موٹا یعنی پر پڑھا جائے گا. جیسے اللہ، رسول اللہ، قال اللہم، سبحانک اللہم. اور وہی لفظ اللہ اس سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو باریک پڑھتے ہیں، جیسے باللہ، اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کو باریک پڑھیں گے. اور ان کے علاوہ جو باقی سب لام ہوتے ہیں، کوئی بھی جو لام ہے وہ باریک پڑھا جائے گا، جیسے یدلو، حلن، تجلی، تولا. ان پہ قلقلہ نہیں کرنا، اس کو موٹا نہیں پڑھنا. ہم لوگ اکثر جو ہماری جو مسٹیک ہوتی ہے، ہم اس میں اس کو ان حروف کو بھی موٹا پڑھتے ہیں، جیسے الذین تو پڑھتے ہیں اللذین، تو یدلو تو پڑھتے ہیں یدلو، کہ ہم ان کو پڑھنے لگ جاتے ہیں. تو ان کو پر نہیں پڑھنا، ان کو بلکہ باریک پڑھنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس لیسن آ جاتا ہے مدات. مد کے معنی ہے لمبا کرنا اور کھینچنا، اور مد کی جمع جو ہے وہ ہے مدات. ہم لوگ پیچھے ایک لیسن پڑھ کے آئے تھے حروف مدہ کا، جس میں ہمیں پتا تھا کہ جو حروف مدہ کیا پڑھے ہیں ہم نے، الف، واو اور یا. اور حروف لین ہم نے پڑھے واو اور یا. الف
ساکن سے پہلے زبر آ جائے، واو ساکن سے پہلے اگر پیش آ جائے، اور یا ساکن سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ، اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہم لوگ پڑھ کر آئے تھے۔ تو اب اس میں ہم آگے صرف جو امپورٹنٹ مد ہے، یعنی کہ جو بہت زیادہ استعمال ہونے والے مد ہیں، جو بہت زیادہ آتے ہیں، اب ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس مد واجب یا مد متصل، وہ پڑھتے ہیں۔ مد، حروف مدہ، حروف مد کا ہونا لازمی ہے۔ حروف مد ہو یعنی الف، واو اور یا ہو، اور اس کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے کے اندر جمع ہو۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے کے اندر آ جائے تو اس کو مد واجب کہتے ہیں، اور اس کی مقدار یعنی اس کو لمبا کرنا ہے 3 سے 4 الف کے برابر۔ جیسے جاء، جیء، سوء، یہ ہے مد واجب یا مد متصل، یعنی ایک ہی کلمے کے اندر حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے مد جائز یا پھر مد منفصل۔ اس میں بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے، صرف اس میں صرف ایک ڈفرنس ہوتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں آ جائے، یعنی ایک کلمے کے آخر میں حروف مدہ ہو، الف، واو اور یا ہو، اور دوسرے کلمے کے شروع میں حمزہ آ جائے تو اس کو مد جائز یا مد منفصل کہا جاتا ہے، اور اس کو بھی 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کیا جاتا ہے۔ جیسے ما اصاب، قالوا اتجعل بنی آدم، تو یہ ہمارے پاس مد جائز یا مد منفصل ہے۔ پھر دو مد ایسے ہیں، مد لازم ہے ہمارے پاس، جو لازمی ہے، اگر ان میں مد اور جو ہے اصلی سکون آ جائے، یعنی کہ حروف مدہ آ جائے تو تب یہ مد ادا ہوتے ہیں۔ حروف مدہ ہو اور اس کے بعد اگلے حرف پر تشدید آ جائے، حروف مدہ کے بعد یعنی الف، واو اور یا کے بعد اگر تشدید آ جائے تو اس کو مد لازم کلمی مثقل کہتے ہیں، اور اس کو بھی لمبا کرنے کی جو مقدار ہے وہ 5 سے 6 الف کے برابر ہے۔ جیسے دابتن، ضالن، جانن، یہاں نون مشدد تھا، اس کا غنہ بھی ہوگا۔ اور دوسرا ہمارے پاس اسی کے جیسے مد ہوتا ہے، وہ ہے مد لازم کلمی مخفف۔ حروف مدہ ہو اور اس کے بعد جزم آ جائے، اس لیے اس کو مخفف کہا گیا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہ تھوڑا سا ہلکا ہوتا ہے، یعنی تشدید ایک بھاری مد سمجھ لیں اور جو مخفف ہے وہ ہلکا مد سمجھ لیں، برابر ہیں، لیکن اس کی ادائیگی میں تھوڑا زور لگانا پڑتا ہے، اس میں تھوڑا زور نہیں لگانا پڑتا۔ تو حروف مدہ کے بعد اگر اگلے حرف پر جزم ہو تو اس کو مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، اور اس کو بھی 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں۔ جیسے الآن، یہ دیکھیں آل، یہاں کھڑا زبر ہے جو کہ الف مدہ کے برابر ہوتا ہے، اور لام پر جو ہے وہ کیا ہے؟ جزم ہے، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الآن، یہ مد لازم کلمی مخفف ہو گیا۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ مد آ گئے ہیں، مد لازم کلمی مخفف اور مد لازم کلمی مستقل۔ ایک ہمارے پاس دوسرا ایک اور ہوتا ہے مد لازم حرفی مستقل اور مد لازم حرفی مخفف۔ تو یہ ہمارے پاس حروف مقطعات میں آتے ہیں، جو ایک ہی مطلب کہ ایک ہی اس کے اندر ہوتے ہیں، ایک ہی کلمے کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، حرف کے اندر۔
تو وہ اس لیے اس کو مد لازم حرفی مخفف اور مد لازم حرفی مثقل کہا جاتا ہے، جو کہ حروف مقطعات کے لیسن میں آتے ہیں۔ ابھی ہم حروف مقطعات ہی پڑھنے لگے ہیں، اور حروف مقطعات سے مراد ایسے حروف ہیں جن کو قرآن کریم میں علیحدہ علیحدہ پڑھا جاتا ہے، یعنی کہ وہ لکھے تو جاتے ہیں الف لام اور میم، اب ہم اسے الف لم نہیں کہیں گے، علم یا نہیں کہیں گے، ہم ان کو حروف کی طرح پڑھیں گے، ہم پڑھیں گے الف لام میم۔ یہ حروف مقطعات قرآن کریم کی 29 یعنی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس میں جو یہ مد ہوتے ہیں اصل میں یہ ہوتے ایک ہی حرف کے اندر جمع ہوتے ہیں، لیکن یہ لکھے نہیں جاتے، اس حرف پر صرف علامت مد ہوتی ہے، یعنی اب الف لام میم آپ کو اوپر مد نظر آ رہی ہوگی، لیکن اس پہ آپ کو یہ نہیں پتا چلے گا کہ یہاں ہم نے مد لازم کلمی مثقل کرنا ہے یا مخفف کرنا ہے، کس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اب جیسے میں نے الف لام میم پڑھا، لام کو بھی 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، میم کو بھی 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور میم پر تشدید کی آواز ہے، تشدید کا سائن ہے، تو اس کا مطلب ہے میم پر غنہ بھی کرنا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو احکام چھپے ہیں ان کو ہم تھوڑا سا ایک ظاہر کر کے میں آپ کو ایک جلدی سے بتا دیتی ہوں۔ جیسے الف لام میم ہم نے پڑھا، اگر ہم اس کو لکھیں، یہ تو ظاہری ہمارے پاس صرف لام اور میم ہے، لیکن جب ہم لکھیں گے الف تو خالی ہوتا ہے، الف تو ہوا میں اڑتا ہے، ہوا میں پڑھیں گے۔ لام میں کیا ہوگا کہ اگر ہم لام کو لکھیں تو لام الف میم یہ 3 حرف ملا کر لام لکھا جاتا ہے، اور میم کو بھی میم یا میم کر کے 3 حرف ملا کر لکھا جاتا ہے۔ تو اب لام جو ہے، لام الف میم، یہاں پر کیا ہوگا کہ لام کا لام الف میم جو ہے، لام الف الف مدہ ہو گیا اور میم ساکن ہو گیا، اور لیکن اس کے بعد جو ہے میم پر تشدید ہے، تو ہم جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مد لازم حرفی مثقل ہے، یا پھر مخفف بھی کہہ سکتے ہیں کہ لام الف الف مدہ ہے اور میم ساکن ہے، تو اس کو مد لازم حرفی مثقل یا کلمی مثقل، ابھی تو یہ کلمے کے اندر ہے لام، تو اس کو ہم کلمی مخفف بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کرنا ہم نے اس کو 5 سے 6 الف کے برابر ہی ہے۔ تو لام کو ہم 5 سے 6 الف کے برابر اس لیے لمبا کر رہے ہیں کہ یہ 3 حرف میں ہے، اس میں حروف مدہ ہے، اور اس کے بعد میم پر ہم سکون کرتے ہیں تو یہ مد لازم کلمی مخفف بن جاتا ہے۔ تو لام کا میم اور آگے میم کا میم، 2 میم جمع ہو گئے، میم ساکن کے بعد میم آ گیا، تو اس کو ہم ادغام شفوی بھی کہہ سکتے ہیں۔ مشدد جو ہے 2 میم جمع ہو گئے، تو یہاں ادغام شفوی کا قاعدہ جو ہے وہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، تو یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے۔ اور پھر میم یا میم، یہ بھی 3 حرف ہو گئے، میم زیر یا می یا مدہ اور میم ساکن، تو یہاں پر بھی مد لازم کلمی مخفف ہو گیا، تو یہاں پر بھی ہم 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تو اس طریقے سے اس کے اندر یہ جو ہے مد چھپے ہوتے ہیں، ظاہری ہمیں یہی پتا ہے کہ ظاہری ہمیں یہی پتا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کر رہے ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ مجھے صرف دیں۔ اچھا، ہم حروف مقطعات پہ یہی کہہ رہے تھے کہ جہاں پر جب یہ 3 حروف آ جاتے ہیں تو وہاں غنہ 5 سے 6 الف کے برابر لمبا کریں، جب 2 میم کی آواز آ جائے یا نون ساکن کے بعد اخفا کے حروف کی آواز آ جائے تو وہاں ہم غنہ کریں گے، ادغام کا غنہ ہوگا یا اخفا کا غنہ ہوگا، تو اس کو ہم نے غنہ کرنا ہے۔ جیسے کاف ہا یا عین صاد، ادھر عین میں نون اور پھر نون کے بعد صاد کی آواز آئی ہے، تو یہاں اخفا کا غنہ ہم نے کیا۔ اگر کھڑا زبر آ جائے تو اس کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور اگر سین نون کے بعد اگر میم کی آواز آ رہی ہے تو وہاں ادغام حقیقی کا غنہ کرنا ہے، جیسے طاسیم میم۔
حروف لین کے بعد بھی اگر یہ آ جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا؟ مد لازم کلمی مخفف ہی ہوگا، 5 سے 6 الف کے برابر لمبا ہی کریں گے اور غنہ ہی کریں گے، کیونکہ یہ بھی حروف مدہ میں آتے ہیں، یعنی حروف لین بھی مد کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ تو یہاں تک ہمارا ہو گیا حروف مقطعات۔ آگے ہمارے پاس لیسن پیج نمبر 23 پر ہے، اس کو ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے ڈیٹیل میں جانے کی، بس یہ ہے کہ کچھ حروف ایسے ہیں قرآن مجید میں جن پر جو ہے وہ حروف لکھے تو جاتے ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا، تو وہ لکھنے کی صورت میں جو ہے ڈبل الف واو یا ڈبل آ جاتے ہیں، تو ان میں سے ایک کو پڑھنا ہوتا ہے، ایک کو نہیں پڑھنا ہوتا۔ آج کل تو اس کے اوپر ہمیں گول دائرہ ایک سائن مل جاتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس حرف کو نہیں پڑھنا۔ اور کئی دفعہ جو ہے لکھنے کی صورت میں جو ورڈز ہوتے ہیں وہ وقف کی صورت میں تو پڑھے جائیں گے اسی طرح، لیکن پڑھنے کی صورت میں جو ہے ان کو نہیں پڑھتے، خاص کر کے الف، جیسے انا، انا یہ لکھا تو الف کے ساتھ لکھا جاتا ہے، پڑھنے کی صورت میں ہم اسے انا پڑھتے ہیں، لیکن جب وقف کرتے ہیں تو ہم اس کو انا ہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح لیکن، لیکن یہ الف تو لکھا گیا ہے لیکن پڑھنے کی وقف کی صورت میں ہم اس کو پڑھیں گے لیکن۔ اس میں کچھ انفارمیشن ہے، جیسے کہ آپ کے پاس آ جائے قرآن مجید میں، پورے قرآن مجید میں ایک ہی لفظ ہے جو لکھا تو چھوٹی یا کے ساتھ، یعنی اس کے نیچے کھڑی زیر ہوتی ہے، ہمیں تو چھوٹی یا پڑھنی چاہیے کھڑی زیر کو، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، اس کو تو ہم تی یا چھوٹی یا کی آواز نکالتے ہیں، لیکن پورے قرآن مجید میں صرف ایک لفظ ایسا ہے جس کو ہم بڑی یا، جو اردو کا بڑی یا ہوتی ہے، یہ جیسے قطرے ہم جیسے کہتے ہیں قطرے، تو یہ جو بڑی یہ ہوتی ہے یہ اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ لفظ ہمارے پارہ نمبر 12 میں ہوتا ہے مجریہا، اس کو ہم مجریہا پڑھیں گے تو غلط ہوگا، اس کو ہم پڑھیں گے مجریہا۔ یہ آپ کو پیج نمبر 52 پہ یہ ہدایت نمبر 4 5 6 آپ کو ملے گی پیج نمبر 52 پہ۔ اسی طرح قرآن مجید میں 4 کلمات ایسی ہیں جن پر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، جو یبسط بسطۃ المسیطرون بمسیطر، یہ 4 ہی الفاظ ہیں پورے قرآن مجید میں جن پر چھوٹا سا سین لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اس جیسے بار بار آتے ہوں گے لیکن یہ 4 الفاظ یوز ہوتے ہیں۔ ان کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ یبسط اور بسطۃ، ان دونوں کو ہم سین کے ساتھ پڑھتے ہیں، صاد کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ پیج نمبر 52 پہ آپ کو ہدایت نمبر 5 ملے گی۔ اور جو المسیطرون، یہ صاد اور سین دونوں کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یہ المسیطرون اور المسیطرون دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اور جو چوتھا ہے بمسیطر، یہ صرف صاد کے ساتھ پڑھا جائے گا، بمسیطر۔ اس کے بعد قرآن مجید میں 4 کلمات ایسے ہیں جن پر سکتہ ہوتا ہے، اور سکتہ کہتے ہیں آواز کو تھوڑی دیر کے لیے بند کر دینا اور سانس کو جاری رکھنا، یعنی کہ ہم 2 لفظوں کے درمیان رکتے تو ہیں لیکن ہمارا سانس نہ ٹوٹے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ہم ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ ملا رہے ہوں گے، جب وقف کریں گے تب یہ سکتہ نہیں ہوگا۔ یہ 4 ورڈز جیسے عوجن، قیما، میں رکی ہوں ایک الف کے برابر لیکن سانس نہیں توڑا، مرقدینا، ہذا، من، راق، بل، رونا، تو یہاں ہم نے سکتہ کیا، یہاں ہم رکے نہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہمارے پاس اگر یہ بند ہو جاتا ہے زوم تو میں نیکسٹ لنک بھیجوں گی انشاءاللہ، اتنا تھوڑا نہیں ہے، تھوڑا سا ہی رہ گیا ہمارا، لیکن پھر ہم چاہتے ہیں کہ ختم ہو جائے، تو اگر زوم بند ہو گئی تو ہم دوبارہ زوم جوائن کریں گے، اس لیے سب نے جانا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سبق 24 وقف بیان، اس میں سارے جو وقف رولز ہیں وہ ریپیٹ ہوئے ہیں، جو ہم نے حرکات تنوین اور جسم اور ہم نے پڑھے کہ جیسے جس کلمے کے ایک زبر ہو، دو زبر والے حرف پر وقف کیسے ہوگا کہ جس کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں، الف سے بچ کر الف کے برابر لمبا کرتے ہیں، جنفا سے جنفا،
سے بی دم، دو، پھر جزا والے حرف پر وقف کی صورت میں ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے فرغب سے فرغب. پھر پیج نمبر 54 پہ حروف یعنی کہ وقف جو آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو یا آخری حرف سے پہلے حروف لین ہو اسے وقف کی صورت میں آخری حرف کو ساکن کریں گے اور حروف مدہ یا حروف لین کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کریں گے. جیسے ہم نے پڑھا دان ان سے دان، خوف ان سے خوف. تو یہ جو ہے اس طریقے سے پڑھیں گے. اچھا مشکل کلمات کی مشق. کچھ حروف میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ اکٹھے حروف آ جاتے ہیں، یعنی حروف حلقی عین اور ہا اکٹھا آ گیا، حمزہ اور عین اکٹھا آ گیا، تو ہم دونوں حروف کو اکٹھا نہیں پڑھتے اور نہ ہی جو جی ہم شروع کرتے ہیں. ہمارا یہاں تھا آخری حرف سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر آخری حرف سے پہلے حروف مدہ ہو یا آخری حرف سے Recording پہلے in حرف ہو progress. تو اس کو ہم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرتے ہیں. یہ ہم پڑھ رہے تھے جیسے دان ان سے دان، خوف ان سے خوف. اور اگر آخری حرف پر کھڑا زبر آ جائے تو اسے وقف کی صورت میں اسی طرح ادا کیا جائے گا جیسے قلا سے قلا. کھڑی زیر اور الٹا پیش ہو تو اس کو ہم ساکن کرتے ہیں جیسے بیہی سے بیہ، لہو سے لہ. لیکن یا کے نیچے کھڑی زیر ہو یا واو کے اوپر الٹا پیش ہو تو ہم اس کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسے یستحیی کو یستحیی، لتستووا کو لتستووا، اسی طرح پڑھیں گے. اچھا اب آ جاتے ہیں مشکل کلمات کی مشق میں. مشکل کلمات کی مشق میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کچھ مسٹیکس کرتے ہیں، یعنی کہ ڈبل اگر حروف حلقی ایک ساتھ 2 آ گئے ہیں اوپر نیچے والے تو ہم دونوں کو ایک ساتھ ادا نہیں کر پاتے، ہم مشدد صحیح سے نہیں ادا کر پاتے. موٹا اور باریک اگر ایک ساتھ آ گیا ہے، پہلا موٹا حرف ہے دوسرا باریک حرف ہے تو ہم دونوں کو موٹا پڑ جاتے ہیں. یا 2 غنّے ساتھ میں آ رہے ہیں تو ان سب کو جو ہے وہ ہم اس کو ہم نہیں صحیح سے ادا کر پاتے. تو یہ حروف کچھ ایسے ہوتے ہیں جیسے عاہیدہ، عاہیدہ. اب عین اور ہا الگ الگ پڑھیں گے. عاہیدہ، اعوذ، آ اور عین، حمزہ اور عین، اعوذ دونوں آوازیں آنی چاہیے. عاہد، وجہہ، سبحو. اسی طرح جو ہے وہ مد اللہ، الآن. وقف کی صورت میں انہیں دیکھیں کہ آخری حرف سے پہلے اگر حروف مدہ یا حروف لین ہے، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش ہے تو آخری حرف کو ساکن کریں اور حروف مدہ یا حروف لین یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اس کو 3 سے 4 الف کے برابر لمبا بھی کریں. جیسے سحارن وقف ہوگا سحار، غنہ کے ساتھ این یعمر، این یعمر. یہ مشدد کا غنہ بھی ہوگا اور نون کے بعد یا کا غنہ بھی ہوگا. یا نوح اہبط، ہا اور ہا، یا نوح اہبط، طا پہ قلقلہ. تو اس طریقے سے ان حروف کی ادائیگی ہوگی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے قرآنی رموز اوقاف پیج نمبر 56 پر. کچھ سائنس ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں قرآن مجید میں جن پر ہمیں کہیں وقف کرنا ہوتا ہے اور کہیں ہمیں ملا کر پڑھنا ہوتا ہے. تلاوت کے دوران کچھ ایسے سائنس آتے ہیں جن پر ہمیں ایسی سائنس کو دیکھنا پڑتا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے گول دائرہ. گول دائرہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہے وہ وقف کی علامت ہوتی ہے، یعنی کہ آیت جہاں پر پوری ہوتی ہے، آیہ جس کو کہا جاتا ہے، گول تا ہوتی ہے اس کو ہم گول ہاں میں چینج کر دیتے ہیں، گول ہاں کو پھر دائرہ بنا دیتے ہیں اور یہ وقف کی علامت ہوتی ہے اور اس پر ٹھہرنا چاہیے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے میم. یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی کہ یہاں پر ضرور ٹھہرنا چاہیے، اگر نہیں ٹھہریں گے تو معنی اور مفہوم غلط ہونے کا امکان ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے تو، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، یہاں پر بھی ٹھہرنا چاہیے، یعنی کہ یہاں پر وقف کریں اور بعد سے ہی ابتدا کریں تو یہ اچھا ہے. اس کے بعد جیم، جیم وقف جائز سے نکلا ہے
اس میں دونوں صورتیں ہیں، ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یعنی کہ آپ ملا بھی سکتے ہو اور آپ رک بھی سکتے ہو، لیکن اگر آپ وقف کرتے ہو تو وہ زیادہ جائز ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے ہمارے پاس قلے۔ قلے یہ الوقف اولا کا اختصار ہے، الوقف اولا کا شارٹ فارم قلے کی صورت میں لکھا جاتا ہے، اس پر بھی ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اور قف، قف کے معنی ہوتے ہیں ٹھہر جاؤ، اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جتنے بھی سائنز آتے ہیں ان پر آپ نے ٹھہرنا ہے، ان پر آپ نے وقف کرنا ہے۔ اس کے بعد کچھ سائنز ایسے ہوتے ہیں جن پر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ لا، لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، یہ علامت اگر آیت کے اندر ہو تو پھر تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ اگر گول دائرے پر ہو تو دونوں طریقے ہیں، یا تو ٹھہرے یا پھر نہ ٹھہرے، دونوں طریقے اس پر جائز ہیں۔ اس کے بعد زا، یہ وقفے مجوز کی علامت ہے، یہاں پر آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، یہاں پر نہ ٹھہرنا زیادہ بہتر ہے، اگر آپ رکتے ہیں تو پیچھے سے ملا کر پڑھنا چاہیے۔ پھر پھر سود آ جاتا ہے، یہ وقف مرخص کی علامت ہے اور یہاں پر بھی ملا کر پڑھنا چاہیے، تو اگر آپ ضرورت کے وقت کہیں رک جاتے ہیں تو پھر پیچھے سے ملا کر پڑھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے صلے، یہ الوصل اولا کا اختصار ہے، الوصل اولا یعنی ملا کر پڑھے، یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔ قاف، قاف یہ قیل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے، یہاں پر بھی نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ پھر صل، یہ قد یوصل کی علامت ہے، تو یہاں کبھی ٹھہرا جاتا ہے اور کبھی نہیں، لیکن جو ہے وہ ٹھہرنا بہتر ہے، آپ یہاں پر وقف کریں وہ زیادہ بہتر ہے۔ پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کیا، یہاں پر ٹھہرنا مستحب ہے، اچھا عمل ہے۔ پھر وقف منزل، اس کو وقف جبرائیل کہا جاتا ہے، یہاں پر بھی وقف کرنا مستحب ہے۔ پھر آ جاتا ہے وقف غفران، غفران کے معنی غفر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشش طلب کرنا، یہاں پر جو پڑھنے والا ہے یا جو سننے والا ہے ان دونوں کو رکنا چاہیے، ٹھہرنا چاہیے، اور ملا کر پڑھنے کے بجائے رک کر یہاں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنی چاہیے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سکتہ، سین یا سکتہ، یہ سکتے کی علامت ہے، جو ابھی ہم پیچھے پڑھ کر آئے ہیں کہ سکتہ کس کو کہتے ہیں، آواز کو توڑ کر ایک الف کے برابر رکے، یعنی تھوڑا سا رکے لیکن سانس نہ ٹوٹے۔ اور جو وقفہ ہوتا ہے یہ لمبے سکتے کی علامت ہے، یہاں سکتے کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹے، یعنی کہ اگر آپ سکتے میں ایک الف کے برابر رک رہے ہیں تو وقفہ میں دو الف کے برابر رکیں گے۔ اس کے بعد تین نقطے کیا ہوتے ہیں کہ یہ قریب قریب جگہ پر دو جگہ تین نقطے ہوتے ہیں، ان میں کسی ایک پر رکنا چاہیے اور کسی ایک پر ملا کر پڑھنا چاہیے، اور اسے معانقہ کی علامت کہا جاتا ہے، اور اس کو شارٹ کٹ کر کے میم عین لکھا جاتا ہے۔ ان میں سے کسی ایک پر رکتے ہیں اور کسی ایک پر ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لا ریبہ کے بعد بھی تین نقطے تھے، فیہ کے بعد بھی تین نقطے تھے، لیکن میں لا ریبہ پہ رکی ہوں، فیہ پہ نہیں رکے، یا پھر میں ایسے پڑھوں گی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں لا ریبہ پہ نہیں رکی، فیہ پہ رکی، تو یہ اس صورت میں اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر کاف، یہ کذالکہ کا مخفف ہے، یعنی کہ اس پر یہ ہوتا ہے کہ آیت کے اس حصے سے پہلے، یعنی کہ جہاں کاف آیا ہے اس سے پہلے اگر کوئی بھی علامت گزری ہے تو کاف پر بھی آپ وہی علامت کو اپلائی کریں گے، اسی علامت کا حکم یوز کریں گے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے فائف جو ہے یہ پانچ کا حصہ جو فائف ہے، کوفیوں کے علاوہ جو باقی قراء ہے ان کے نزدیک یہاں آیت ہوتی ہے، اگر یہاں آپ رک جاتے ہو تو پھر پیچھے سے ملانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب قرآن مجید کو چار حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم، تو پہلا جو حصہ ہے جب پارہ ربع ہوتا ہے 5 پیجز کے بعد، اس کو الربع کہا جاتا ہے، یہ پارے کا چوتھائی حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد النصف، یہ جب پارہ آدھا ہوتا ہے تو النصف لکھا جاتا ہے۔ پھر الثلاثہ، یہ پارے کے 3/4 حصہ، یعنی پونا پارہ جب ہوتا ہے تو 3/4 حصہ، تو وہاں الثلاثہ لکھا ہوتا ہے، اور پھر پھر پارہ پورا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے سجدہ،
یہ قرآن مجید میں تلاوت کے دوران کوئی 14 کہتا ہے کوئی 15، لیکن 15 مقامات پر سجدہ کرنا مسنون ہے، سنت ہے۔ جب سجدے کی آیات آئے تو وہاں رک جائیں اور سجدہ کریں اور سجدے کی دعا پڑھیں اور پھر اس سے آگے اس کو مکمل کریں۔ پھر آئین کا سائن آتا ہے، یہ رکوع کی علامت ہے۔ جہاں رکوع پورا ہوتا ہے وہاں آگے آخر میں چھوٹا سا آئین لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ آئین کی طرح کا ایک ہوتا ہے، اس کو رکوع کے آئین سے نکلا ہے۔ وہاں رکوع پورا ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آئین ہے اس کے اوپر جو ہے وہ سورت کا رکوع نمبر لکھا جاتا ہے، نیچے پارے کا رکوع نمبر لکھا جاتا ہے، اور درمیان میں ایک رکوع سے دوسرے رکوع کے درمیان جتنی آیات گزری ہے ان رکوع کی تعداد لکھی جاتی ہے۔ اور قرآن کریم میں کل رکوع کی تعداد جو ہے 558 ہے۔ ایک اور ہمارے پاس سائن ہوتا ہے قرآن مجید میں، نیچے ایک منزل لکھا جاتا ہے کہ منزل نمبر 1 چل رہی ہے، 2 چل رہی ہے، 3 چل رہی ہے۔ تو یہ منزلیں کیسے بنی؟ سلف صالحین جو پرانے بزرگ لوگ تھے وہ 7 دنوں میں قرآن مجید کو ختم کرتے تھے۔ اس طرح قرآن مجید کی 7 منزلیں بن گئی۔ کس طریقے سے کہ ایک دن میں قرآن مجید کی جتنی مقدار، جتنا حصہ وہ تلاوت کرتے تھے اسے منزل کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ 7 منزلیں بن گئی، اور یہی جو صفحے کے نیچے منزل لکھا جاتا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو یہ جو منزلیں ہیں، اگر ان کا 7 منزلوں کا پہلا حرف لیا جائے تو اس کے مجموعے کو فمی بشوق کہتے ہیں، یعنی کہ فا میم یا با شین واو قاف، جیسے فا سے فاتحہ، میم سے مائدہ، اس طریقے سے جو ہے یہ اس کو ان حروف کو ملائیں فمی بشوق تو یہ یہاں پر منزل کا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر الحمدللہ جو ہے وہ ہمارا قاعدہ مکمل ہوتا ہے، جو ہمارے مختصراً جو مخارج الحروف اور مختصر قواعد جو تجوید تھے اس کا جو ہے وہ اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح انداز میں، صحیح اس کے اسلوب کے ساتھ، اس کے قواعد کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے۔ صرف اپنے تک دین کو چھوڑنے کا جو ہے، اپنے تک دین کو رکھنے کا نہیں، بلکہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کا ذریعہ بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کو قرآن مجید کو رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تو ہمارے تفسیر کا بھی ایک گروپ سٹارٹ ہوگا 18 اس سے مارچ سے، تو آپ لوگ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی میں 5 منٹ آپ کو دیتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جی، زوم پہ اگر کوئی پوچھنا چاہے تو پہلے وہ پوچھ لیں۔ میں واٹس ایپ پر بھی آ جاتی ہوں۔ السلام علیکم۔ میری آواز اب آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بیچ میں نے واٹس ایپ آن کیا تھا، مجھے نہیں ابھی پتا، ابھی شاید آپ کا آواز آ رہی ہے۔ اچھا سعدیہ، آپ نے یہ پوچھا کہ رکوع کیوں بار بار لکھا جاتا ہے؟ میرے اندازے کے مطابق، جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جہاں پر ٹاپک پورا ہو جاتا ہے کوئی، تو وہاں رکوع آ جاتا ہے، یا کوئی بات پوری ہو جاتی ہے وہاں رکوع آ جاتا ہے۔ تو ایسے اس لیے یہ آئین لکھا ہوتا ہے کہ وہاں پر رکوع آ جاتا ہے، لیکن مجھے اس کا خاص اندازہ نہیں ہے کیونکہ مجھے اس بارے میں معلومات نہیں ہے، لیکن میں انشاءاللہ اس کے بارے میں معلومات لے کر آپ کو گروپ میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ یہ رکوع کیوں بار بار آتا ہے۔ اچھا نہیں، میرے پاس ایک سیکنڈ، یہ ہے کہ رکوع کی علامت اس کی تعین قرآن کریم کے مضامین کے لحاظ سے کی گئی ہے، یعنی کہ جہاں ایک سلسلہ کلام ختم ہوتا ہے وہاں رکوع کی جو علامت ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ جی، میں آپ کو یہی ابھی بات بتا رہی تھی
کہ جہاں پر کوئی بات پوری ہو گئی ہے تو وہاں پر رکوع کی علامت لکھ دی جاتی ہے. ٹھیک ہے ساتھی، آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی؟ نون قطنی پر وقف کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو نون قطنی تب ہوتا ہے جب تنوین کو ہم اگلے حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. اگر الف خالی اور ہا اگلے یعنی الف خالی ہو اور اس کے بعد جزم ہو، تو پھر اگر اس سے پہلے تنوین آ رہی ہے تو ہم تنوین کے نون کو ساکن حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. یہ تو ہمیں نون قطنی کا پتہ چل گیا. تو جب وقف کریں گے تو اس کو اپنی اصلی حالت پر لے کے جائیں گے. یعنی اگر پہلے حرف کے آخر میں تنوین تھا، جو بھی تنوین تھا، دو زبر ہے تو اس کو ایک الف میں چینج کریں، دو زیر اور دو پیش کو ساکن کریں، اور پھر اگلے حرف کو حمزہ وصلی جو الف تھا اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں. سمجھ آ گئی ہے مریم؟ یس میڈم، جزاک اللہ. چلیں وَإِيَّاكَ اللَّهُ خَيْرًا. ٹھیک ہے، اچھا آپ لوگ یہاں رکے. اب میں جو ہے، اگر آپ لوگ یہاں زوم پر ہی رکے، میں واٹس ایپ کے سوالات لینے کے لیے جاتی ہوں. میں یہاں سے جاتی ہوں. آپ لوگ اگر ان کے سوالات کے جوابات سننا چاہتے ہیں تو آپ لوگ سن سکتے ہیں. میں واٹس ایپ پر جا کر ذرا ان کے وہ سن لیتی ہوں. یہاں سے بھی سارے چلے گئے ہیں. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں. نگہت، فرر، فائزہ. نہیں آپ لوگوں کا سوال؟ نہیں ہے سوال کوئی. الحمدللہ باجی قواعد کی ماشاءاللہ اچھے سے سمجھ آ گئی ہے. اللہ کو جزا دے. ماشاءاللہ بہت اچھے سے آپ نے بیان کیا. اللہ ہمیں قرآن کی سمجھ عطا فرمائے اور اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ مخارج کے ساتھ ادائیگی کا توفیق دے، اور اللہ آپ کو جزا دے. آمین. جی آمین. جزاک اللہ خیرن. نگہت، آپ کی آواز میں نے سنی ہے. جزاک اللہ خیرن. بس اگر آپ لوگوں کو پھر بھی کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ مجھے گروپ میں یا پھر مجھے پرسنلی میسج کر کے کسی بھی قواعد کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں. بس پھر ہم جو ہے وہ اپنی اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دوبارہ بھی اسی طرح دین سیکھنے اور سکھانے کے لیے جمع کرے، اور ہمیں جو ہے وہ اس پر عمل کرنے والا بنائے. اور ہم تب ہی دوسروں کو سکھا سکتے ہیں جب ہم اس پر خود عمل کریں گے. تو جو چیزیں آپ لوگوں نے سیکھی ہیں اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اب آپ یہ ساری چیزیں پہلے خود اپنے قرآن کو پڑھنے کے لیے اس کو استعمال کریں، اس کو یوز کریں، تاکہ آپ لوگوں کے جب قواعد اور تجوید ٹھیک ہوں گے تو پھر آپ دوسروں کو سکھا سکیں گے، دوسروں کی غلطی نکال سکیں گے. پہلے آپ اپنی غلطیاں درست کریں. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اچھے طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. تو ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.